کہ یہی معرفت امام حسین کی ادا کرنا ہے؟ امام حسین کی معرفت اگر ادا کرنی ہی ہے، امام حسین سے محبت کا تقاضا اگر دکھانا ہی ہے، تو ایک مرتبہ جا کر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہو سچی حسینیت یہ ہے۔ جا کر کسی امام کے پاس جاؤ اور جا کر پوچھو اے امام صاحب آپ کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، اور اس قرض کو ہم ادا کر دیں۔ یہ ہے حسین کی سچی حسینیت۔ جاؤ کسی بیوہ کے پاس پوچھو کہ کوئی تکلیف تو نہیں، میں تمہارے یہاں سالانہ پورا راشن پہنچا دیتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پیٹرول کے ڈرم لگا کر لوگوں کو جلا رہے ہیں، ہتھیار کھیل رہے ہیں، یہ حسینیت ہے؟ تعزیے کے نام پر طرح طرح کی بدعات کا فروغ دینا، یہ حسینیت ہے؟ نہیں۔ امام حسین نے کربلا کے پیغام جو آپ تمامی حضرات تک پہنچائیں گے، اس کا نام حسین نہیں ہے، اس کا نام کربلا نہیں ہے، حسین نام ہے عزیزان گرامی ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا۔ آؤ آج حسینیت کے نام پر ہو رہی بدعات، وہ اسلام کے نام پر فروغ دی جا رہی بدعات کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا شروع کر دو۔ یہ ہے سچی حسینیت۔ حسین نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی تھی نا، کہا تھا نا سردار نداد دست در دست یزید، کہ سر دے دیا جائے گا لیکن ہاتھ نہیں دیا جا سکتا۔ حسین نے کہہ دیا تھا نا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر سکتا۔ تو آج دیکھ لو کہ حسین والے ان کے ہاتھ پر یا ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں، جبکہ حسینیت اصل یہ ہے کہ آپ ظلم کے خلاف اپنی آوازوں کو بلند کیجیے۔ حسینیت یہ ہے کہ آپ جو بدعات جنم لے رہی ہیں بنام اسلام، جو لوگوں کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے، عزیزان گرامی اس کے خلاف اپنی آوازوں کو بلند کیجیے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، میں آخری گفتگو اپنی عزیزان گرامی شروع کرتا ہوں۔ جیسا کہ بتایا آفتاب صاحب، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا کیوں یہ بولا گیا؟ حسین کربلا کے میدان میں کس شعر کو پروف کر رہے ہیں؟ کربلا کے میدان میں حسین اس شعر کو پروف کر رہے ہیں، کیسے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، جس میں اقدس سر سے الگ، حسین کا سر نو کے نیزہ پر، حسین کا سر اقدس جو نو کے نیزہ پر ہے۔ عزیزان گرامی، جب کربلا کے میدان سے شام کی طرف روانہ ہو رہا ہے تو پورے راستے امام حسین کا سر کلام کر رہا ہے۔ جب مفسرین بتاتے ہیں کیا کلام کیا گیا تو عزیزان گرامی مفسرین جواب یہ دیتے ہیں کہ کلام میں امام حسین قرآنی آیات کی تلاوت کرنا رہے ہیں۔ اب غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ انسانی میٹابولزم، انسانی جسم کی بناوٹ، جب زبان سے کوئی لفظ میں نکال رہا ہوں یا میں ابھی تقریر کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میں پھیپھڑوں سے ہوا کو لے رہا ہوں، اس کے بعد گلے کے ووکل کورڈ سے ان کو ٹکرا رہا ہوں اور ان ووکل کورڈ سے اپنے کرو تک لے کر آ رہا ہوں، کرو سے وویلز ٹکرا رہے ہیں، ان کو اچارت کرتے ہوئے زبان پر لا رہا ہوں اور زبان سے ان کو ادا کر رہا ہوں۔ ان سب کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ان سب کے لیے ضرورت ہے پھیپھڑوں کی، ووکل کورڈز کی، گلے کے کرو کی، زبان کے ہلنے کی۔ لیکن عزیزان گرامی اگر حسین کے جسم اقدس کو دیکھیے تو کربلا میں جس شام کے راستے پر سر، حسین کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، لیکن تلاوت کرنے کے لیے عام آدمی کو پھیپھڑوں کی ضرورت، گلے کے ووکل کورڈز کی ضرورت، گلے کے کرو کی ضرورت، زبان کے ہلنے کی ضرورت، لیکن حسین کو کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ
تکبیر، زور سے بولے نعرہ رسالت، ذکر شہیدان کربلا، ذکر خاندان مصطفیٰ، حضرت علامہ سید حسنین بقائی صاحب قبلہ، آمد حضور غیاث ملت۔ ہماری ساخت کے لیے ان پھیپڑوں کی ضرورت ہے، ہماری ساخت کے لیے، ہمارے جسمانی بناوٹ کے لیے اس گڑے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم خاکی ہیں، ہمارے لیے ضرورت ہے، لیکن جو نوری ہو، جو نوری ہو، ان کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، امام احمد رضا نے جہاں سے قلم اٹھائی ہے وہاں سے عقلوں نے سوچنا بند کیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، آج اگر آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی پوری حیات ظاہری کو قلم بند کرنے والے منظومی طور پر آج یہاں پر ہوتے نقیب صاحب ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ یہ جہاں پر موجود ہوں، ہم لوگوں کو مبلغ کا موقع ملے ہمارے سلسلے۔ عزیزان گرامی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسین کی معرفت کو اگر ادا کرنا ہے تو ہم لوگوں کو بدعات یہ جو ہو رہی ہیں اور یہ جو طرح طرح کے جو ڈھول تاشے، یہ طرح طرح کے لوگ جو بجانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بالخصوص جو بہار میں پنپ رہے ہیں، ادھر ادھر کے شریف جتنے بھی ہیں، جتنے بھی شریف ہیں آس پاس کے، سب ہوش کے ناخن لے لیں، سب ہوش کے ناخن لے لیں۔ یہ جو جتنے بھی شریف والے پنپ رہے ہیں، اور پنپ کر امام حسین کے تعلق سے ہو، یا امام حسن کے تعلق سے ہو، یا مولا کائنات کے تعلق سے ہو، یا حضرات صحابہ کرام کے تعلق سے ہو، ہوش کے ناخن لے لیں اور اسلام میں تفرقہ بازی کو پیدا نہ کرے، کیونکہ اہل سنت کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اہل سنت نہ کبھی صحابہ سے دور ہوئے ہیں، نہ کبھی اہل بیت سے دور ہوئے ہیں۔ ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کا نام صحابہ اور اہل بیت ہے۔ جو محبت ہم ابو بکر سے کرتے ہیں، وہی محبت ہم عمر فاروق اعظم سے کرتے ہیں، وہی محبت ہم عثمان غنی اور حیدر کرار سے کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم تفصیل کے عقیدے کے قائل نہیں ہیں، جو تفصیل کے عقیدے کے قائل ہو عزیزان گرامی، ہم ان سے یہ کہتے ہیں آ جاؤ، ہم لوگ تو ہیں ہی میدان میں۔ یہ 10 بائی 10 کے کمروں سے نکلو، اس یوٹیوب کی دنیا سے نکلو، اس انسٹاگرام کی دنیا سے نکلو اور میدان میں آؤ، کیونکہ علی والے میدان سے بات کرتے ہیں۔ آج حضور غیاث ملت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لگ بھگ مہینہ بھر پہلے قاری اسرار صاحب نے وہ اعلان کر دیا تھا کہ غیاث ملت تشریف لا رہے ہیں۔ آ جاتے، اگر ثابت کرنا ہوتا، بیٹھ کر بات کرنی ہوتی تو آ کر بیٹھ کر بات کرتے، لیکن کیا کریں، دو میدان دیکھ کر بھاگ چکے ہیں۔ سرپرستی حضور سلطان المشائخ ہے، جھانسی کا میدان بھی دیکھ لیا، حضرت کی دعاؤں کے سائے میں بنگلور کا میدان بھی دیکھ لیا۔ اس پورے بہار کے یہ جو دمادم دست کلندر علی کے پہلا نمبر والے گروپ میں ہیں، سمجھ لیں غیاث ملت بہار کی طرف رخ کر چکے ہیں، اور ان کی زبان میں کہہ دوں، علم رضا ہے، خنجر خوخار برقبار، آدھر سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، اپنی حیثیت میں رہے، ہماری شریف والے حضور غیاث ملت کی آمد اب بہار میں ہو چکی ہے۔ حضور غیاث ملت کرو، اب بہار کی طرف ہو چکا ہے، اب اپنی خیر مناؤ، شر مت کرنا۔ نعرہ تکبیر، زور سے بولے نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، ارے پہنائیے حضرت کو، پہنائیے عشق و محبت، عشق و محبت۔